اٹھتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, جاتے ہیں آفس, جاب ہے, بزنس ہے, شام کو آتے ہیں, اپنی اچھی بلی لائف گزر رہی ہے, تو میں کیوں فالو کروں مذہب کو؟ میجورٹی کا تو یہی کانسیپٹ ہے نا. رکاوٹیں ڈال رہا ہے مذہب جگہ جگہ, اور آپ کی زندگی کے مزوں کو کرکرا کر رہا ہے. کرکرا سمجھتے ہیں؟ مزوں کو کرکرا کا مطلب مزوں کو ختم نہیں کر رہا. جیسے کباب میں ہڈی جو ہوتی ہے نا, خالی ہڈی آ جائے اتنی بری نہیں لگتی. کباب میں ہڈی آئے گی تو بہت بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ دیکھو خالی ہڈی ہی ہڈی ہے تو کھاتے ہوئے آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ پتا ہے بھائی یہ نہیں چبے گی, دانت سے چوسو اور ہڈی کو پھینک دو. کباب میں ہڈی کا مطلب, آپ کباب کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں ہڈی نہ ہو. اس گوشت کو کہا جاتا ہے جو بھون کے مسالے ڈال کے بنایا جائے اور ہڈی اس میں نہ ہو. لہذا اس کو انسان منہ میں رکھتے ہی دبا کے چبانا شروع کر کے نگل لیتا ہے. اچانک بیچ میں ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید 2-3 ہفتوں کے بعد درس ہو رہا ہے نا, تو اب لگ رہا ہے کہ ایسا بھول گئے, ایسا لگ رہا ہے جیسے دوبارہ سے پہلی کلاس شروع کر رہا ہوں میں. آپ کوفتہ کھا رہے تھے, دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, مرچیں آ جاتی ہیں, ہری مرچ, اچانک ہری مرچ منہ میں آ گئی. میرے منہ میں تو اچانک ہری مرچ آئے تو مجھے تو خوشی ہوتی ہے, مجھے تو ہری مرچیں پسند ہیں نا. لیکن عام طور پہ لوگ پہلے سے توقع نہیں ہوتی کہ اس میں اتنی مرچیں ہوں گی. ایک نوالا منہ میں رکھا, ایک دم ہری مرچ, چیخیں نکل گئیں. آپ ویڈیو تو نہیں بنا رہے بھائی؟ اس کو یوں کر دینا اپنی طرف, وہم ہو رہا ہے خام خواہ, ٹھیک ہے نا. یہ کباب میں ہڈی کی طرح ٹینشن دے رہا ہے مجھے, تو اس کا رخ اپنی طرف کر لیں, جیب میں رکھ لیں اس کو. بعض لوگ یوں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے, کہتے ہیں ہم تو ویڈیو نہیں بنا رہے. بھائی ہمیں لگ تو یہی رہا ہے, ایک قانون بنا دیا نا کہ بھائی ویڈیو نہ بنائیں, تو بس اس کو سب فالو کریں. تو اب کیا ہے, اسلام کیا کرتا ہے کہ اسلام نے بہت سارے مزے حلال کر دیے, لیکن جیسے کباب کھاتے کھاتے اچانک ہڈی آ جائے تو چیخیں نکلتی ہیں, بھائی یہ کیا ہو گیا, دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, تو وہ بہت بری لگتی ہے ہڈی. اسلام نے بہت ساری چیزوں کی پرمیشن دے دی, لیکن جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. ہر تھوڑی دیر کے بعد اسلام کا کوئی آرڈر آئے گا اور آپ کو وہ ایسا لگے گا جیسے کباب میں کیا آ گئی ہے, ہڈی آ گئی ہے, یا کوئی اچانک ہری مرچ آ گئی ہے بیچ میں, خطرناک قسم کی. اس سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یار لائف کو انجوائے کرو یار. ابھی دیکھو رات کو ہم سوتے ہیں, آج کل تو کراچی میں سوتے ہی اس ٹائم ہے جو اٹھنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جب فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے, جو اٹھنے کا ٹائم ہے, اس وقت سونے کا ٹائم شروع ہوتا ہے. انتہائی گہری نیند. اللہ میاں اگر کہہ دیتے کہ تمہیں سونے کی اجازت ہی نہیں ہے, کھانے پینے کی اجازت ہی نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, تو پھر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی. کیا خیال ہے؟ پھر وہ پادریوں والا مذہب ہوتا جو عیسائیوں کا تھا کہ جنگل میں نکل جاؤ, اللہ اللہ کرو, لائف کو بالکل بھی انجوائے کرنے کی کوشش مت کرو. یہ پادریوں کا مذہب تھا. قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, یہ عیسائیوں نے خود بدعت نکالی تھی عیسائیت میں. اچھا بننے کی کوشش میں نا عیسائیت کا ایسا کانسیپٹ پیش کر دیا کہ تمام لذتوں سے محرومی کا نام عیسائیت رکھ دیا, حالانکہ اللہ نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. یہ لفظ یاد رکھ لیں, حدیث میں بھی ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھانا ہی چھوڑ دو. جب بھی مذہب میں اپنی کھوپڑی استعمال کر کے انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے نا, اور مذہب کی جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. عیسائیوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں زنا حرام ہے, شراب حرام ہے, سود حرام ہے, خنزیر حرام ہے, بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر نا جتنی پابندیاں لگاؤ گے اللہ اس سے خوش ہوگا. تو کچھ اللہ نے کی, کچھ انہوں نے کہا چلو ہم اخپل طریقے سے کرنا شروع کر دیں. زنا حرام ہوا, انہوں نے کہا اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ عورت کی طرف جائیں, تو انہوں نے کہا ہم نکاح بھی حرام کر دیں گے.
بالکل اوائڈ کریں گے عورت سے, ایسی صاف ستھری پاک دامنی والی ان کے خیال میں زندگی گزاریں گے. تو قرآن نے جگہ جگہ کیا کہا بھائی, جیسے حلال کرنا اللہ کا کام ہے, حرام کرنا اللہ کا کام ہے, حلال کا آپشن بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. جس کو حلال کر دیا تم حرام نہیں کر سکتے اس کو. تو لذتوں پہ پابندیاں لگا لگا کے نا عیسائیت نے اب ان کو نیک سمجھا جانے لگا جو حلال لذتوں سے اجتناب کرتے ہیں. کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, کوفتے نہیں کھاتے. یہ آج بھی ہے یہ تصور. حضرت کی خوراک اتنی سادہ ہے, جب بھی حضرت کے گھر گئے ہیں حضرت مسور کی دال ہی کھاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں, حقیقت میں مزاج لوگوں کا یہی ہے کہ جو حلال لذتوں سے بچتا ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ نیک. تو یہ مزاج غلط ہے. کیا ہو گیا, ریکارڈ نہیں ہو رہا کیا؟ تو یہ کیا, یہ کوئی شریعت کا مزاج ہے کیا؟ شریعت کا تھوڑی مزاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو حلال نعمتوں سے بچاؤ. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ میرا موضوع نہیں ہے, 2 منٹ میں بھی اس کو کہہ کے پھر اپنے اصل موضوع کی طرف چلتا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں نا, تو کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت سادہ تھی, جو کی روٹی, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, پیون زدہ کپڑے گھر میں. اچھا, پھر لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مولوی جب نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں تو سادگی, اور خود ان کا اپنا لائف اسٹائل دیکھو, بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں. ابھی میں جب گیا سعودی عرب, سعودی ایئر لائن میں اکیلا مولوی بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, سارے کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اکانومی میں. مجھے خدا کی قسم شرم آ رہی تھی, میں سوچ رہا تھا ٹکٹ کینسل کروں, میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں, کوئی پتھراؤ نہ شروع ہو جائے گا. بس مولوی کو دیکھو, ہماری زندگی بزنس کرتے کرتے گزر گئی, ہم اکانومی میں جا رہے ہیں. اس مولوی کا 2 ٹکے کا بزنس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا, اور جا کس میں رہا ہے؟ بزنس کلاس میں جا رہا ہے. اب وہ مجھے ٹکٹ ہی جس نے بلایا اس نے بزنس کلاس کا ہی دیا تھا, میرا تو قصور نہیں ہے نا بھائی اس میں. جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, کسی کام سے انوائٹ کیا تھا, تو وہ مجھے منع کرنے کے باوجود اس نے ٹکٹ کون سا بھیجا, جانے کا بھی آنے کا بھی. تو اب میں ان کا, میں بھائی مجھے اکانومی میں بھیج دو, مجھے کوئی بزنس کا شوق نہیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں بزنس میں بھیجوں گا, ایسی کی تیسی. اب ہم گئے تمیز سے, لٹکایا ہم نے بیگ, سارے بڑے بڑے لوگ اکانومی میں غریبوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, بزنس میں نکل کے جا رہے ہیں. تو پھر لوگ یہ جب منظر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ادھر سادگی دیکھو ان لوگوں کی, اور اگر اپنے پیسوں سے بھی جاؤں بزنس کلاس میں تو کسی کو تکلیف کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے پیسوں سے بھی جا سکتا ہے آدمی. سادگی پہ اگر آنا ہے تو پھر گدھے پہ جاؤ سعودی عرب, جہاز میں جاؤ ہی نہیں. کیونکہ صحابہ کرام جب سعودی عرب جاتے تھے نا مصر اور شام سے, تو گدھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کے, اونٹوں پہ بیٹھ کے جاتے تھے. اکانومی کلاس پرانے زمانے کے انسان کو جہاز کی اکانومی بھی دکھا دو, اس کو بھی وہ لگژری ہی سمجھے گا, بولے گا بے تو ویسے بیٹھا ہوا ہے اور حسینائیں تیری خدمت میں لگی ہوئی ہیں, بٹن دباتا ہے فوراً کوئی حسینہ آ کے تجھ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, تو اور ہواؤں میں اڑ کے 2 گھنٹے میں پہنچ رہے ہو, تو یہ تو لگژری لائف ہو گئی نا. تو اصل اگر آپ سادگی جس کی آپ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں, وہ تو پھر کس پہ جاؤ, اونٹ پہ جاؤ. آپ کہہ سکتے ہیں آج کل اونٹ پہ جانا ممکن نہیں ہے, یہ غلط ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, لوگ پیدل حج پہ نکلے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ ولاگس بناتے ہیں, تو اونٹ تو پھر بھی پیدل نہیں ہے, اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے اور پہنچا دے گا آپ کو. ویزے کا پرابلم ہوتا ہے وہ دلوا دیں گے, کچھ کر لیں گے انشاءاللہ. آپ جائیں اونٹ پہ جانے والے بنے. تو لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کی تقریریں دیکھو, سادگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سوتے تھے اس میں نشانات پڑ جایا کرتے تھے, اور یہ سفر کر رہے ہیں, پورا عملہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے, اور مولوی کس میں جا رہا ہے؟ بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ گئے. تو اب ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض ہوگا, یار یہ کیا مذاق ہے یار, ایک طرف سادگی اور خود کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں پھر اسٹائل بھی الگ ہی ہوتا ہے. تو جی ہاں, تو خیر اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ لوگوں کی نظر میں اس کو بہت بڑا سمجھ